إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں چند ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ آج کی مجلس میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے جن کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ گزارشات صرف اس لیے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں یہ شوق پیدا فرما دے کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جن کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، اور اللہ ان بدقسمت لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے جن کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جس کا رزق حرام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رزق صرف رشوت سے حرام نہیں بلکہ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے رزق کو حرام کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات نہیں جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ بھی حقیقتاً اپنے رزق کو حرام کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ایک چیز کی کوالٹی بتاتا ہے کہ اس کی کوالٹی یہ ہے، لیکن اس کوالٹی کی چیز نہیں دیتا، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، ایسا شخص بھی حلال نہیں کما رہا۔ اسی طرح وہ چیزیں جو اسلام میں ممنوع ہیں، جس طرح نشہ ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر جن کے جواز کا کوئی معاملہ نہیں۔ جو شخص ان کا کاروبار کرتا ہے اس کا رزق بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے، نماز اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہمیں دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہماری نماز ہمیں درست کاروبار کرنے کی تلقین نہیں کرتی تو پھر ہمیں اپنے نمازوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اطہر سے ہمیں بتلایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر پہ گیا ہے اور ایک مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اس کا سر، اس کا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا ہے، جبکہ ہم پچھلی احادیث میں پڑھ آئے ہیں کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ یہاں یہ مسافر بھی ہے، مصیبت میں بھی ہے، اور مصیبت زدہ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب بھی کوئی مصیبت زدہ مصیبت کے اندر مجھے پکارتا ہے میں اس کی مصیبت اس پہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ مصیبت میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، مٹی سے اٹا ہوا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَكَ۔ اس کا لباس حرام ہے، اس نے جو کھایا تھا وہ بھی حرام، جو اس نے پیا وہ بھی حرام تھا۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَكَ، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ تو اللہ ہمیں حرام سے محفوظ رکھے۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے رزق کے لیے ایک دعا اپنے حبیب کریم کی زبان سے ہمیں سکھائی۔ انسان چاہے مقروض بھی ہو تو اللہ اس کا قرضہ ادا کر دیتا ہے،
اس دعا کے کلمات کیا ہیں؟ اللہم اکفنی بحلالی عن حرامی واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میرے لیے حلال کافی کر دے، اے اللہ مجھے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے غنی کر لے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات، ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، حرام سے بچنے کی دعا کرتا ہے، حلال کو پانے کی دعا کرتا ہے، اور اللہ کو کہتا ہے اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، تو اللہ اس کی مصیبتیں، اس کے قرضے سب کچھ اتار دیتا ہے، اسے غنی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رزق حلال ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو رزق حلال کمانا چاہیے، اللہ اس کی دعا کو پھر رد نہیں کریں گے۔ دوسری بات، انسان دعا کرے لیکن لاپرواہی میں،